ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہندوستان میں اجمیر شریف جو شہر ہے اس کا بادشاہ پرتھوی راج، جسے رائے پتورا بھی کہتے ہیں، اس کو بڑی تکلیف تھی، پرتھوی راج کو بڑی تکلیف تھی۔ رائے پتورا کو ایک جوان کو بلایا اور وہ راجپوت بہادر جوان سے کہا، یہ فقیر نے ناک میں دم کر رکھا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے، اس کی تعلیم کو سنتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے، ایک کام کرو، اگر تم اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اپنی آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا، اپنی آدھی حکومت تمہیں دے دوں گا۔ آدھی حکومت کس کو نہیں چاہیے؟ چند پیسوں کے عوض لوگ کسی کو قتل کرتے ہیں، وہ تو آدھی حکومت تھی، آدھی حکومت۔ اور رائے پتورا کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، اکھنڈ بھارت کا سمراٹ تھا، سمراٹ، ہندوستان کے راجے مہاراجے اس کے پاس آ کر کے باج گزاری کرتے تھے، اس کے پاس آ کر کے جو ہے وہ خراج پیش کرتے تھے، اور اس کے پاس جا کر کے جو ہے وہ خراجے وہ وصول کرتا تھا اور وہ لوگوں سے دولت وصول کرتا تھا۔ ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے بادشاہ اس کے باج گزار تھے، اس کے ماتحت تھے، اس کے ہاتھ کے نیچے تھے۔ رائے پتورا نے کہا، آدھی حکومت تمہاری، اگر اس فقیر کو قتل کر دو۔ اس شخص نے خنجر کو زہر میں بجھایا، اور خنجر زہر میں بجھانے کے بعد اس نے کمر میں باندھا، اور کمر میں باندھنے کے بعد ہندوستان کا جو قدیم لباس ہے، پرانا لباس، وہ یہاں سے یوں آتا ہے کمر تک، اور پھر آ کر کے وہ پھیل جاتا ہے گھیر کی شکل میں۔ یہ مرد لوگ اس زمانے میں پہنتے تھے۔ اگر آپ نے پرانے دور کی تصویریں دیکھی ہوگی ہندوستانی تہذیب کی، گنگا جمنی تہذیب کی، وہ پرانی، تو آپ کو وہ کپڑے نظر آئیں گے۔ تو یہ جو لباس ہوتا تھا، اس میں کمر میں جو چیز بندی ہو یا چھپی ہو تو نظر نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ وہ کمر سے گھیر ہو جاتا تھا، بڑا گھیر والا ہوتا تھا۔ غریب نواز کا بیان چل رہا تھا، خطاب، اور اس میں لوگ بیٹھے تھے، وہ بھی آ کر کے بیٹھ گیا۔ سرکار غریب نواز ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیان کر رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، اور کتنی تاثیر ہوگی نا اس زبان میں، جس زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس زبان میں کتنی تاثیر ہوگی جس نے کبھی حرام لقمہ نہیں کھایا، اس زبان میں کتنی تاثیر ہوگی جس زبان کی پر اللہ کے ذکر کے سوا کبھی کسی کی غیبت نہیں آئی، کبھی کسی کی چگلی نہیں، کبھی کسی کے ساتھ حسد کے جملے نہیں، کبھی گالی گلوچ نہیں۔ کیسی وہ پاکیزہ اور پاک زبان تھی۔ آپ خطاب فرما رہے تھے، وہاں الفاظ کی ہیرا پھیری نہیں تھی، وہاں ادیبانہ اور خطابانہ رنگ نہیں تھا، بلکہ وہاں درویشانہ اور فقیرانہ اللہ کا رنگ لیوے انداز تھا۔ گفتگو ہو رہی تھی، لوگوں کی سسکیاں بن رہی تھی، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی تھی۔ ایسے میں گفتگو ہوتی رہی، لوگ سنتے رہے، اپنی مراد پاتے رہے اور جاتے رہے۔ جب محفل ختم ہو گئی، لوگ مل مل کر کے جانے لگے، تو سرکار غریب نواز نے اس شخص سے جو کمر میں خنجر چھپا کر کے آیا تھا، آپ نے اس کی طرف سے رخ پھیر کر دوسروں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ بھئی جو جس مقصد کے لیے آیا تھا سب کا مقصد پورا ہو گیا، اب اگر کسی کا کوئی مقصد باقی ہو تو وہ اپنا مقصد بھی پورا کر لے۔ اس لیے کہ ہر بندہ محفل میں تقریر سننے تو نہیں آتا نا، کچھ کمر میں خنجر لے کر آتے ہیں، کچھ دل میں خنجر لے کر آتے ہیں، کچھ آنکھوں میں خنجر لے کر آتے ہیں۔ مقصد پورا کر لو جس کو کرنا ہے۔ لوگوں نے باتیں کی، بات ختم ہو گئی۔ پھر جب دیر اور گزری، کچھ لوگ اور ختم ہو گئے اور چلے گئے، سرکار غریب نواز نے پھر ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہو گئے، میں کہہ رہا ہوں کہ سب کے مقاصد پورے ہو گئے، جو مراد لے کے آیا تھا اس کی مراد پوری ہو گئی، آپ بھی اپنی مراد پوری کر لیں۔ انداز دیکھیں گفتگو۔ اگر کوئی مجھے گالی دینے آیا، یا کوئی مجھے قتل کرنے آیا، یا کوئی مجھے مارنے آیا، یا کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرنے آیا، تو کیا میں یہ جان کر کے اس کا انداز میرے ساتھ کیا ہے، میرا سلوک کیا ہوگا اس کے ساتھ، میرا انداز کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ میرے بھائی، اگر مجمع میں کوئی ناخن پہ پیر رکھ دے تو آدمی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور وہاں خنجر کمر میں باندھ کر کے لایا ہے۔ لیکن سرکار غریب نواز فرما رہے ہیں سب کی مرادیں پوری ہو گئی، اپنی مراد پوری کر لو۔ اس نے کہا، مہاراج میں کون سی مراد لے کر کے آیا؟ فرمایا، تم اچھی طرح جانتے ہو کیا لے کر کے آئے ہو دل میں۔ کہا، میں تو آپ کا بیان سننے آیا تھا،
आप कितनी अच्छी बात करते हैं, मैं आपकी बातें सुनने आया था। फरमाया अच्छा, बयान सुनने के लिए आते हैं तो कमर में खंजर बांध कर आते हैं? बयान सुनने आते हैं तो कमर में खंजर बांध कर आते हैं? उसने कहा कमर में खंजर तो हिंदुस्तान वालों की एक रिवाज है और राजपूतों का अंदाज है कि हम कमर में खंजर बांधते हैं, तो मैंने कमर में खंजर बांध दिया तो कौन सा जुर्म किया? कहा अच्छा, खंजर बांधना अगर हिंदुस्तान वालों के यहाँ रस्म रिवाज है तो बादशाह के महल में जाकर किसी की जान पर आधी सल्तनत का सौदा करना यह भी हिंदुस्तान वालों का रिवाज है कि उस फकीर को कत्ल करके आधी सल्तनत कमाएंगे? ये भी हिंदुस्तान वालों का रिवाज है। अल्लाह अकबर। उसने सोचा कि ये गुफ्तगू तो बादशाह की और मेरे दरमियान है और किसी को नहीं पता थी। ये फकीर दरख्त के नीचे बैठ करके मेरे कमर का खंजर भी जानता है, महल की बात भी जानता है, मेरे दिल के जज्बात भी जानता है। उसने खंजर सामने रखा और कहा कि मुझे माफ करना और आप किसी को हुक्म दे कि वो मुझे कत्ल कर दे। मैं बहुत महान, बड़े अजीम इंसान को कत्ल करने के इरादे से आया था, अब मेरी सजा ये है कि मुझे कत्ल कर दिया जाए। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया वल्लाह हम मारने नहीं आए हैं, हम लोगों को जिंदगियां देने के लिए आए हैं, हम लोगों को जिलाने आए हैं। याद रखना, आज के बाद ऐसी गलती न करना, जाओ यहां से, मैंने तुम्हें माफ किया। उसने कदम पकड़ लिए, चरणों में गिर गया, कहा कि ऐसा महान आदमी जो जान के दुश्मनों को माफ करता हो, अब उसको छोड़ के कहां जाऊंगा? मैं भी आपके हाथों पे कलेमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। सरकार गरीब नवाज ने उसको ईमान की दौलत अता की और उसके बाद फिर फरमाया मांग, क्या मांगता है आज? मांग ले मुझसे, क्या मांगता है? उसने गरीब नवाज से मांगा, बड़ा होशियार निकला वो। उसने गरीब नवाज से कहा जब इस्लाम कबूल नहीं किया था तो मुझे पता था कि आपके यहां लोग साल में एक मर्तबा हज को जाते हैं, काबे के हज के लिए। मेरी तमन्ना यह है कि मैं जिंदगी में 40 मर्तबा हज करूं। कितना होशियार है। हज नहीं मांगा सिर्फ, बल्कि लंबी उम्र भी मांग ली, क्योंकि हज रोज रोज थोड़ी होगा। जितने हज होंगे उतने साल बढ़ेंगे। उसने कहा कि मैं 40 हज करना चाहता हूं और फिर तमन्ना यह है जब 40वें हज के लिए जाऊं तो फिर लौट कर नहीं आऊं, मक्के ही में मेरा विसाल हो जाए। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया जा तुझे ये भी अता किया। ये थे तबलीग के उसूल, दावत के उसूल, लोगों को अपना बनाने के उसूल।